یہ سیشلز ہے، ساری دنیا سے دور، انڈین اوشن کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا جزیرہ، اتنا چھوٹا کہ گوگل میپس پر زوم کیے بغیر نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس چھوٹے سے جزیرے کا شمار مالڈیوز، بالی اور موریشس کی طرح دنیا کی ٹاپ ویکیشن سپاٹس میں ہوتا ہے۔ لیکن آپ یا آپ کے سرکل میں شاید کوئی بھی یہاں نہیں گیا ہوگا، کیونکہ سیشلز ایک بہت ہی ایکسکلوسیو اور مہنگی ڈیسٹینیشن ہے۔ یہاں کا سولو ٹرپ بھی کم از کم 7 سے 10 لاکھ کا پڑتا ہے۔ لیکن جنوری 2024 میں ڈکی بھائی سمیت پاکستان کے درجنوں ولاگرز اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز یہاں ایک ساتھ آئے ہوئے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ لائے گئے تھے، اور ان سب کا میزبان تھا بائنانس، ایک ایپ جس کے ذریعے آپ کرپٹو کرنسی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر اگلے ہی سال ڈکی بھائی ہمیں سلاخوں کے پیچھے نظر آئے، اور اس کی وجہ بھی ایک ڈیجیٹل ٹریڈنگ ایپ تھی جس کا نام تھا بائنومو۔ اور ان دونوں ایپس میں ایک اور چیز کامن تھی، اور وہ یہ کہ پاکستانی قوانین کے مطابق ان دونوں پر ٹریڈ کرنا غیر قانونی ہے۔ لیکن ہماری ان ریگولیٹڈ اکانومی صرف ان ایپس تک ہی محدود نہیں۔ یہ صرافہ بازار ہے جہاں میرے آس پاس جولرز کی درجنوں دکانیں ہیں۔ ملک میں ایسی سینکڑوں اور گولڈ مارکیٹس ہیں جہاں روزانہ اربوں روپے کا سونا ٹریڈ ہوتا ہے، لیکن کبھی سوچا آپ نے کہ یہ سونا آتا کہاں سے ہے؟ وہیں سے جہاں ایرانی پیٹرول سے لے کر سگریٹس اور بٹ کوائن تک سب کچھ ملتا ہے، یعنی پاکستان کی بلیک یا 2 نمبر اکانومی سے۔ پاکستان میں 2 نمبر کام 1 نمبر طریقے سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بلیک اکانومی کا سائز پاکستان کی آفیشیل اکانومی سے بھی بڑھ چکا ہے۔ یہ سارا کام ہوتا تو ملک کے اندر ہے، مگر قانون کے دائرے سے باہر۔ یہ ایک ویل اسٹیبلش سسٹم ہے جہاں پیسہ بنتا بھی ہے، جمع بھی ہوتا ہے اور خرچ بھی ہو جاتا ہے، مگر کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ پروفٹس تو خوب بنتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ لیکن اس اکانومی کی ایک اور سائڈ بھی ہے جہاں ہر سال لاکھوں پاکستانیوں کے ساتھ اربوں روپے کا فراڈ ہو جاتا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس فراڈ پر وہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے۔ آج کی ڈاکیومنٹری میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اربوں روپے کے نقصان کے باوجود کیوں ایک عام پاکستانی لیگل اور ریگولیٹڈ چینلز کے بجائے اس ان ریگولیٹڈ ڈیجیٹل اکانومی میں انویسٹ کرنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ فارمل اکانومی کے اندر بائر اور سیلر کے علاوہ ایک تیسرا کردار ریاست کا ہوتا ہے۔ بس اگر اس اکانومی سے ریاست کو مائنس کر دیں تو یہ اکانومی انفارمل یا گرے اکانومی بن جاتی ہے۔ اکانومی میں ریاست کا پہلا رول ایک گارنٹر یا پروٹیکٹر کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سے کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، اور اگر اس کے پاس کوئی پرمٹ یا لیز وغیرہ کا پیپر نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ پلاٹ دراصل کسی اور کا ہو۔ کراچی والے تو اس مسئلے کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں بھی یہی ایشو آیا تھا جب ملک ریاض نے اصل میں زمین حاصل کیے بغیر نقشوں پر پلاٹ بیچ دیے تھے۔ ویسے آپ اس بارے میں ہماری یہ ڈاکیومنٹری بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لیز اس چیز کی بھی ضمانت ہوتی ہے کہ اس پلاٹ کو بجلی، گیس، پانی اور سیوریج جیسی بنیادی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں۔ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کی، اس شخص نے پیمنٹ کے لیے آپ کو ایک چیک دیا، کل کو وہ چیک باؤنس ہو گیا تو ریاست اس باؤنس چیک کی بنیاد پر آپ کو اس شخص کے خلاف قانونی کارروائی کا حق دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ سارا معاملہ کیش پر ہوا تو پھر سچویشن کافی کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے، اور کسی فراڈ کی صورت میں آپ کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی۔ لیکن ریاست کی گارنٹی اور پروٹیکشن فری آف کاسٹ نہیں ہوتی، وہ یہ کام کرنے کے پیسے لیتی ہے، جسے عام زبان میں ٹیکسز کہا جاتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو پھر پاکستانی اس ان پروٹیکٹڈ اکانومی میں اتنا زیادہ کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیں، اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو خالص غیر قانونی ناجائز طریقوں سے پیسے کماتے ہیں، اسمگلنگ ہے، ڈرگ ڈیلنگ ہے، رشوت ہے، یا انلیگل سورسز آف، جن کے سورسز آف منی ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں جنہیں وہ نیٹ ورک میں لا سکیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، لیکن ان کی تعداد اکثریت میں نہیں، ان کے پاس والیوم زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پیسے تو جائز طریقے سے کماتے ہیں، لیکن ان پیسوں کو ایکسیسو ٹیکسیشن کی وجہ سے یا ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے وہ سسٹم میں نہیں لانا چاہتے۔ اور ریزن وہ یہ ہے کہ یہ ریاست کا ٹیکسیشن کا پروسیس اتنا پیچیدہ ہے، اگر آپ سیدھے طریقے سے کوئی کام کرنا بھی چاہ رہے ہو تو وہ اتنا مشکل اور بیوروکریٹک ہو جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یار اس سے تو بہتر تھا کہ میں کوئی alternate mode سے ہی کام کر لیتے ہیں۔ Let's have a look at some of the top informal economies of the world as a percentage of their GDP.
پاکستان آپ کو یہاں بھی سب سہارن افریقہ کی اکانومیز کے ساتھ نظر آتا ہے، یعنی جتنی کمزور یا کرپٹ ریاست اتنی بڑی انفارمل اکانومی۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس گرافک میں پاکستان کی گرے اکانومی کا سائز صرف 35% دکھایا گیا ہے، جبکہ لیٹسٹ گورنمنٹ ڈیٹا کے مطابق اس اکانومی کا سائز آلموسٹ 60% ہے۔ سب سے بڑا جو سیکٹر ہماری اکانومی کا ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا گردانا جاتا ہے کہ جی ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو انڈاکومنٹڈ اکانومی کہہ لیں یا کیش بیسڈ اکانومی، جو انڈاکومنٹڈ ہے، جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہا تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ کیش میں ٹرانزیکشن کرے گا، اور تاکہ ان کی جو ہے وہ جو پراپرٹی کی ویلیوز ہیں وہ بھی جو ہے نا تو مطلب ان کو انڈر ویلیو رکھ سکیں تاکہ وہ ٹیکس کو ایوائڈ کر سکیں، ایویٹ کر سکیں اس کو، تو اس کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا ریٹیل سیکٹر ہے جس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کیش بیس جو ہے نا وہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں۔ لیکن اس انفارمل اکانومی میں ایک پرابلم تھا، یہ سارا کام کیش پر ہوتا تھا، اور کوئی آخر کتنا کیش سنبھال کر رکھ سکتا تھا؟ بڑے نام بے نقاب نیب نے اربوں روپے کے اثاثے برآمد کر لیے۔ کارروائی کے دوران 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے برآمد اور منجمد کیے گئے۔ 1 ارب روپے سے زائد نقد رقم، غیر ملکی کرنسی اور 3 کلو گرام سونا بھی برآمد ہوا۔ بٹ آل تھینکس ٹو ٹیکنالوجی، انفارمل اکانومی اب کچی رسیدوں اور پراپرٹی کی فائلز تک محدود نہیں، بلکہ میرے اور آپ کی جیب میں آ چکی ہے، موبائل میں۔ پہلے آپ کو اپنے صندوقوں میں پیسے رکھے ہوتے تھے، وہ اکثر استعارن بات کی جاتی ہے، تکیوں میں چھپا کے، اور پلنگ کے نیچے پیسے رکھنے پڑتے تھے۔ اینڈ سڈنلی ناؤ یو ہیو گاٹ دیز اپلیکیشنز اویلیبل ٹو یو، جن کا پاکستان میں ریگولیشن کی کوئی دور دور تک بات نہیں ہے۔ بائننس سے لے کر بائنومو تک یہ آن لائن ٹریڈنگ ایپس انفارمل اکانومی کی نئی شکل پیش کرتی ہیں۔ ان ایپس کی کئی اقسام ہیں، لیکن ایک چیز سب کے درمیان کامن ہے، تمام اپلیکیشنز ان ریگولیٹڈ ہیں، یعنی بائر اور سیلر کے درمیان ریاست کا ریگولیٹری کیریکٹر مسنگ ہے۔ لیکن ان ریگولیٹڈ ہونے کے باوجود جانتے ہیں 1.75 کروڑ پاکستانی بائننس پہ اپنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم پہ پاکستانیوں کا کل سرمایہ 20 سے 30 بلین ڈالرز کے درمیان ہے۔ یار اگر ہم کمپیئر کریں ان ریگولیٹڈ اور ریگولیٹڈ پلیٹ فارمز کو، تو اگر ان ریگولیٹڈ ہے تو وہ آپ کا 5 منٹ کے اندر اندر اکاؤنٹ ابھی بن جائے گا، ویریفیکیشن ہو جائے گی، ساری چیزیں ہو جائیں گی، پیسے ویسے کمانا، ٹریڈ کرنا شروع کر سکتے۔ میں سمجھا اگر میں نے آج سوچا نا کہ میں ٹریڈر بننا ہے مجھے، تو میں آج ہی ٹریڈنگ شروع کر سکتا ہوں۔ اگر ہم اس کی بات کریں ریگولیٹڈ کے اوپر، تو اگر میں نے آج سوچا نا کہ مجھے ٹریڈنگ کرنی ہے، تو میں اگلے ہفتے تک بھول جاؤں کہ میں کوئی اپنی اکاؤنٹ میں پہلی حرکت بھی کر سکوں۔ گرے اکانومی کے بوم کے ریزنز تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، لیکن ینگسٹرز میں اس گرے اکانومی کی بے تحاشا پاپولیرٹی کے کچھ اور بھی ریزنز ہیں۔ It's just cool to have a crypto wallet. مطلب they want to be a global citizen. پاکستان کے جو فائنینشیل آپشنز ہیں وہ ان کے اس کول انٹرنیٹ کلچر سے الائنڈ نہیں۔ لیکن ایک طرف اس ڈیجیٹل اکانومی میں آپریٹ کرنا بہت آسان ہے، بالکل ویسے ہی یہاں فراڈ کرنا بھی فزیکل اکانومی سے کہیں زیادہ آسان ہے، اور اگر پھنسنے کے بعد آپ ریاست کے پاس مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہاں بھی لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے فیضیاب نامی ایک نوجوان کا کیس سامنے آیا، جس نے الزام لگایا تھا کہ جناح ایئرپورٹ پر اس کے کرپٹو والیٹ سے $8.5 لاکھ زبردستی نکال لیے گئے۔ کراچی ایئرپورٹ پر $8.5 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کی ڈیجیٹل کرنسی لوٹنے کے واقعے میں متاثرہ نوجوان نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان سے۔ راہیل، کیا پتہ لگا ہے متاثرہ نوجوان؟ ایئرپورٹس اتھارٹی نے تو اس الزام کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا، لیکن اگر واقعی فیضیاب سچ بھی کہہ رہا ہے تبھی اس کے پاس بہت ہی لمیٹڈ لیگل آپشنز ہیں، کیونکہ کرپٹو والیٹس کی آئی ڈیز کسی کے نام پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک نمبر ہوتا ہے، اور اس والیٹ کا کسی بھی شخص کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آن لائن انویسٹمنٹ اپلیکیشنز کا ایک اور تاریک چہرہ ہے، اور اب اس تاریک چہرے سے نقاب ہٹ رہا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں، اس میں مشہور پاکستانی ولاگر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی ہتکڑیوں میں جکڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ جانتے ہیں ان کا جرم کیا ہے؟ NCCIA کے مطابق وہ اپنے ویلاگز میں غیر قانونی گیمبلنگ اور بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کر رہے تھے، لیکن ڈکی بھائی اکیلے نہیں، اس بہتی گنگا میں پاکستان کے کئی نامور انفلوئنسرز نے ہاتھ دھوئے۔ سائیڈ انکم جنریٹ کرنے کے لیے دی بیسٹ ایپ ہے بائنومو۔ سوچنا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ بینومو پر آپ ٹریڈنگ کر کے 90% تک کا پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ بائنومو سے۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے بائنومو کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، نیچے لنک ان دی ڈسکرپشن اور پن کامنٹ سے، اور اپنے ایک چیز پہ غور کیجئے، یہاں لفظ ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ کا بارہا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن جن ایپس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ان پہ ٹریڈنگ نہیں، کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ کوئی ٹریڈنگ نہیں ہوتی، دیٹ از بیٹنگ۔ گیمبلنگ یا بیٹنگ یعنی جوئے کو ان ایپس پہ خوبصورت نام کا لبادہ چڑھایا گیا ہے، جس کا آسان زبان میں مطلب ہے کہ آپ کو تکا لگانا ہے کہ کسی چیز کی قیمت اوپر جائے گی یا نیچے۔ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، گولڈ، سلور، کرپٹو، حتیٰ کہ ہمارے مقبول سپورٹ سیلیبریٹیز تو ایسے جوئے کے ایپس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں جو کرکٹ میچز کے نتائج پہ شرط لگانے کو ریوارڈ کرتے ہیں۔ Who could go and win the most impossible matches
On the Peggy app, I choose the best players and make a winning team. आए दिन इदारे पुरानी एप्लीकेशंस बैन करते हैं, लेकिन उनकी जगह कोई नई एप्लीकेशन ले लेती है। मगर एक चीज़ इन सब के दरमियान कॉमन है, ये तमाम ऐप्स एक ख़ास मोडस ऑपरेंडी के तहत काम करते हैं, जिसे पॉन्जी स्कीम कहा जाता है। तो आपकी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स हैं, दे आर अ पॉन्जी स्कीम ऑफ सॉर्ट्स, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बिकॉज वो फंक्शन करता है ऑन अ रेफरल प्रोग्राम, राइट। तो ये होते हैं लिंक्स, राइट। क्लिक ऑन माई लिंक एंड ओपन योर अकाउंट। अब किसी को अपना लिंक देने की क्या ज़रूरत होगी, राइट। सबसे पहले गेटिंग अ कमीशन ऑफ ऑफ इट, मैंने 1000 रुपये जमा कराए। अब क्या होगा मेरे 1000 रुपये जब 1200 रुपये हो जाएंगे, वो शायद मुझे 300 रुपये निकालने भी दें, ठीक है, टू बिल्ड दैट ट्रस्ट विथ मी। क्योंकि मैंने शायद सोचा कि मैं अभी 1000 रुपये डालती हूँ, ये अगर ठीक रहा तो इसके बाद मैं 10,000 डालूँ, राइट। अब 10,000 जब मैंने डाले, जब वो बड़ी अमाउंट आई एंड मैं कुछ टाइम से कर रही हूँ और मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस करी, तो अब मैं कंफर्टेबल हो गई हूँ उस ऐप के साथ। तो अब क्या होगा कि वो ऐप ऑटोमेटिकली मुझे शो कराएगी कि मैंने कोई ट्रेड हार दी है, ठीक है, बिकॉज वो एसेट बैक नहीं होते, वो बेटिंग फॉर्म में होते हैं कि अब बताएं कि ये चीज़ ग्रीन होगी या रेड। दैट्स बाइनरी ट्रेडिंग, राइट। ट्रेडिंग एंड बेटिंग, ट्रेडिंग इज़ एसेट इन एक्सचेंज फॉर मनी एंड बेटिंग इसके अब बताओ ये कहाँ जाएगा। तो अब जब मैंने कहा कि ग्रीन हो जाएगा और अब जब वो रेड हुआ, तो मेरे जो 10,000 रुपये डले हुए थे, राइट, उसमें से बिटवीन 6,000 and 8,000 रुपीज़ अहमद की जेब में जाएंगे एंड बिटवीन 2,000 to 4,000 उस कंपनी की जेब में जाएंगे। ये अनरेगुलेटेड ट्रेडिंग एप्लीकेशंस फौरी और गारंटीड मुनाफे का दावा करती हैं। चूंकि ऑपरेट मुल्क से बाहर करती हैं, तो कानून के दायरे से भी बाहर होती हैं। यूजर्स से कहा जाता है कि बैरून मुल्क गुमनाम अकाउंट्स में रकम डिपॉजिट की जाए। इब्तिदाई मरहले में कुछ लोग बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे बनाते हैं, लेकिन ये कामयाबी का सिलसिला ज्यादा तवील नहीं होता। बस समझें जैसे मछली को कांटे के करीब आने के लिए केचुए की लालच दी जाती है। ये एप्लीकेशंस भी अमीर बनने का शॉर्टकट ढूंढने वाले पाकिस्तानियों को आसपास कई अफराद की कामयाबी दिखाकर झांसे में फांसती हैं। अभी ट्रेड करते हैं, मैं भी और डकी भी। साइड इनकम जनरेट होगी, फिर ही यशियां होंगी ना। तो बायनोमो एक ग्लोबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। आप सबको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। I got this one message from a young boy saying कि मैंने अपनी वालदा के जेवरात बेच के $20,000 इसमें डाले थे and it was all gone। ये जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, ये एक ही इनके जो तरीका होता है, जो उनके जो मैं कहूँगा कि जिस रोड को ये फॉलो कर रहे होते हैं या जो माइलस्टोन्स होते हैं, वो सारे एक जैसे ही होते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ही होता है वो मार्केट, राइट। देयर इज नो अदर वे टू मार्केट इट। ऑनलाइन एड्स आप कितने ही डाल लेंगे। क्रिकेटर्स को यूज़ किया जाता है, PSL को इस्तेमाल किया जाता है। स्टेट बैंक ने ना सिर्फ कई मरतबा इन अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल ना करने की तंबीह की, बल्कि कई प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद करने के साथ पेमेंट्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया। मुतल्लिका इदारे मुसलसल इन स्कैम ऐप्स और इनके प्रोमोटर्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि एक बंद होता है तो मार्केट में उसकी जगह दूसरा ले लेता है। सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन नहीं रुकेगा तो जीत का सफर नहीं रुकेगा। वर्ल्ड 777 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। वर्ल्ड 777 जीत के साथ साथ पैसे भी दिला। वर्ल्ड 777 हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। सिर्फ क्रैकडाउन करने से काम नहीं चलेगा। अगर इस मसले को जड़ से उखाड़ना है, तो आम आदमी को इस मसले और इसके नताइज के बारे में आगाह करना पड़ेगा। जिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से हमारी बात हुई, वो भी इस बात से मुत्तफिक थे कि इस मैनेज से जान छुड़ाने के लिए सबसे ज़रूरी अमल है आगाही का। ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, ये स्कैम कैपिटल्स होते हैं। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दोस। एक उसूल बना लें, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करने से पहले 3 सवाल लाजमी पूछें। नंबर 1, क्या इस प्लेटफॉर्म को स्टेट बैंक या SECB की जानिब से रेगुलेट किया जाता है? नंबर 2, जिस ब्रोकर के जरिए आप इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहे हैं, क्या उसके पास SECB का लाइसेंस मौजूद है? अगर किसी एप्लीकेशन के बजाय आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जैसे किसी एक्सचेंज पे ट्रेड करने जा रहे हैं, तो चेक कीजिए कि ये एक्सचेंज रेगुलेटेड है कि नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिन्हें रियासत रेगुलेट करती है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के खूब रिटर्न्स मिलते हैं। स्टॉक मार्केट तो पिछले चंद सालों में 3 गुना बढ़ चुकी है और इसके बारे में तो सब जानते ही हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होगा कि पाकिस्तान में बैठे बैठे मुकम्मल कानूनी तौर पर अमरीकी स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स और गोल्ड मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए पिछले दिनों पाकिस्तान में सिल्वर में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई, लेकिन 90% ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट वाज डन थ्रू कैश। और सबसे मज़े की बात बताऊं, ज्वेलर्स ने पाकिस्तानियों को सिल्वर ऑफिशियल रेट से 20 और 30% तक प्रीमियम पर बेचा। यानी पिछले दिनों चांदी की बड़े पैमाने पर खरीदो फरोख्त की गई। मगर ये सारी ट्रेडिंग इनफॉर्मल हुई, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि इनके पास मेटल्स की ट्रेडिंग का गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ
پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کی۔ PMEX سے مراد پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج یہ پاکستان کا واحد لائسنسڈ ریگولیٹڈ کموڈٹی فیوچرز ایکسچینج ہے، اور ریگولیٹڈ اور لائسنس سے مراد ہے کہ یہ کاروبار صرف SECP جو ایک فیڈرل ادارہ ہے اس کی اجازت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ سو ہمارے ملک میں 2 ایکسچینجز ہیں، ایک پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے جس کے بارے میں سب نے سنا ہوگا، وہاں پہ کمپنیز کے حصص کا کاروبار ہوتا ہے، اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے اندر کموڈٹیز کا کاروبار ہوتا ہے جس میں آئل ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، اس طرح کی لاتعداد کموڈٹیز ہیں جن کے فیوچرز ٹریڈ ہوتے ہیں۔ فیوچرز ٹریڈنگ میں آپ آنے والے وقت میں اپنی قیمت کو لاک کر سکتے ہیں۔ کموڈٹی ایکسچینج کے اوپر اب نومبر میں کھڑے ہو کے کسان یہ دیکھ سکے گا کہ اپریل کے فیوچر کی، یعنی کہ اپریل میں اگر وہ گندم مارکیٹ میں لے کر آئے گا تو خریدار کتنی قیمت دینے کو تیار ہے۔ لیکن اگر یہ پلیٹ فارمز اتنے زبردست ہیں تو پھر یہاں اتنے کم لوگ کیوں کام کر رہے ہیں؟ میں اپنی بات بتاتا ہوں۔ میں نے بائنومو اور بائنینس کا تو نام کئی مرتبہ سنا ہے، مگر PMEX کے بارے میں مجھے پہلی بار ڈاکیومنٹری بناتے ہوئے پتہ چلا۔ یہ جو ایکسیسو اور مارکیٹنگ کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، پیسے لگائیں اور 10 دن کے اندر آپ گاڑی کما لیں گے، اور گاڑی کے بعد آپ جہاز کما لیں گے، جہاز کے بعد آپ جزیرہ لے لیں گے اپنا، یہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ ہم ایڈورٹیزمنٹ بھی بڑے رسپانسبلی کرتے ہیں، اور ہمارا مین مقصد مارکیٹنگ کے اندر انویسٹر ایجوکیشن ہوتا ہے، ایز اپوز ٹو آل دیز ان ریگولیٹڈ پلیٹ فارمز جو آپ کو ایک طرح سے جوئے کی طرف راغب کرتے ہیں اور ایکسیسو رسک لینے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ لیکن لیک آف مارکیٹنگ واحد ریزن نہیں ہے، اسی لیے ریسنٹلی اکاؤنٹ اوپننگ پروسیجرز میں کچھ چینجز کے بعد پچھلے 2 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ میں اتنے اکاؤنٹس کھلے ہیں جتنے 50 سالوں میں نہیں کھلے تھے۔ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ پچھلے ہفتے ایک نئی ریگولیشن آئی ہے جس کے تحت 30 لاکھ روپے تک کی انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو صرف اپنا CNIC دینا پڑتا ہے۔ سہولت اکاؤنٹ جو ہے آپ لٹرلی منٹس کے اندر اوپن کر سکتے ہیں، ایز فاسٹ ایز کوئی بھی ان ریگولیٹڈ پلیٹ فارم۔ اس کے اندر بیسکلی آپ کو CNIC چاہیے، ایک فون نمبر چاہیے، ای میل ایڈریس چاہیے، اور دیٹس اٹ، آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا چند منٹ کے اندر، اور آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں لاٹریز کا بہت کریز ہے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ 3 میں سے 1 لاٹری ونر کچھ ہی دنوں میں بینکرپٹ یا دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، ایزی کم ایزی گو والی مثال حقیقت پر مبنی ہے۔ ویلتھ کریشن از اے لائف لانگ پروسیس اینڈ ریکوائرز اے لاٹ آف پیشنس۔ 95 سالہ وارن بفے کی نیٹ ورتھ تقریباً $150 ارب ہے۔ لوگ انہیں دنیا کا کامیاب ترین انویسٹر کہتے ہیں۔ شاید آپ یہ جانتے ہوں، لیکن آپ یہ یقیناً نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کے اس $150 ارب میں سے $140 ارب انہوں نے اس 65 سال کی عمر کے بعد بنائے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟ نو، اٹس ناٹ آیت الکرسی۔ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت سورۃ البقرہ کی آیت 282 ہے، اور اس آیت کا موضوع ہے ریکارڈنگ آف فائنینشیل ٹرانزیکشنز۔ یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی، لیکن آج تک اس کی ریلیونس قائم ہے۔ اس آیت میں مالی لین دین کو تحریری شکل دینے کی سختی سے تاکید کی گئی ہے۔ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مالی لین دین چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، معاملہ کرنے والے افراد کے درمیان کوئی تیسرا فرد لکھنے والا اور گواہی دینے والا لازمی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لین دین کا ریکارڈ یقینی بنانے کے لیے یہاں تک انتہائی واضح طور پر بتایا ہے کہ اگر فوری طور پر تحریری معاہدہ لکھنا مشکل ہو تو کسی نہ کسی کو زبانی گواہی ضرور بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انصاف کے قریب اور شبہ و نقصان سے بچنے والا عمل قرار دیا ہے۔